السلام علیکم ARY نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان ملک. میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور ندیم. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. UAE میں حوثی باغیوں کے ڈرون حملوں میں 3 افراد جان سے گئے، 6 زخمی. مرنے والوں میں 1 پاکستانی اور 2 بھارتی شامل. ابوظہبی ایئرپورٹ کے نئے تعمیراتی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی. آئل ٹینکرز پر بھی ڈرون حملوں کے بعد آگ کے شعلے بلند. حوثی باغیوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. طاقتور، مکار سیاستدان اور مافیا قانون سے بالاتر رہنے کے عادی ہیں. انہوں نے اداروں کو بھی کرپٹ کر دیا. وزیراعظم عمران خان کا مضمون لکھا، یہ خون چوسنے والی وہ جونکیں ہیں جو ملک سے مخلص نہیں. پاکستان کی حقیقی قوت، وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ان کو شکست دینا ناگزیر ہے. قانون کی حکمرانی نظر انداز کرنے سے اربوں ڈالر کی لوٹ مار ہوئی. کامیاب ریاستیں وہی ہیں جہاں سختی سے قانون کا نفاذ کیا جاتا ہے. ریاست مدینہ کی روح کے احیاء کے لیے رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی. محدود وسائل کے باوجود احساس پروگرام جیسے اقدامات کے لیے وسائل مختص کیے. عمران خان ڈٹائی اور بے شرمی کی غیر معمولی انتہا پر فائز ہیں. مریم اورنگزیب کہتی ہیں جس کے قول و فعل میں تضاد ہو وہ ریاست مدینہ پر درس دے رہا ہے. مضمون ثبوت ہے، ان کے گھر جانے کا وقت شروع ہو گیا. نااہل شخص ڈوبتی کشتی بچانے کے لیے درس نہ دے. شہباز گل کا جوابی وار، بولے آرٹیکل میں قانون و انصاف کی حکمرانی کا ذکر نااہل درباریوں کی تکلیف کا باعث ہے. وزیراعظم نے ملک کی یکساں طور پر قانون و انصاف کی فراہمی کا ذکر کیا. نااہل میاں مفرور نے مسلط رہ کر ملک سے قانون و انصاف کا صفایا کیا. ہمارے یہاں ٹیلی فون پر حکومت ہارتی نہیں، جیت جاتی ہے. واٹس ایپ بڑا کامیاب پروگرام لیکن پریشان کن ہے. شاہد حقان عباسی کی گولہ باری. کہتی ہیں حکومت نے معیشت ہی نہیں ملک کی سلامتی بھی دوسروں کے ہاتھ میں لے لی. حکومت کی ATM اسٹیٹ بینک کے بورڈ میں بیٹھی ہوں گی. پاکستان کی معیشت اسٹیٹ بینک کے حوالے کی گئی. اسٹیٹ بینک اب مکمل طور پر آزاد ہے. جب بھی ہماری حکومت آئی تو سب سے پہلے آرڈیننس کے ذریعے اس قانون کو ختم کریں گے. PTI رکن اسمبلی نور عالم خان کی اپنی ہی حکومت کے خلاف بیان بازی. سینئر قیادت نے معاملے کا نوٹس لے لیا. نور عالم خان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا. پرویز خٹک نے بیان بازی پر نور عالم خان سے وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ کیا. اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر 143 اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت معطل. مصدق ملک، نور الحق قادری، پرویز اشرف، فاروق حبیب، حماد اظہر، شفقت محمود، فہمیدہ مرزا اور عامر لیاقت کی رکنیت معطل کی گئی. اراکین کی رکنیت اثاثوں کی تفصیلات نہ دینے پر معطل کی گئی. I think it's an infringement of the freedom of religion. This is also an insult to the sacred feelings of people who profess Islam. وزیراعظم عمران خان اور روسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. 2 طرفہ تعاون، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال. پاک روس قیادت کا گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد تکمیل کے عزم کا اعادہ. اعلیٰ سطح کے تبادلے بڑھانے اور افغانستان سے متعلق معاملات پر قریبی رابطے پر اتفاق. دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو دورے کی دعوت. وزیراعظم کہتے ہیں پرامن اور مستحکم افغانستان علاقائی استحکام کے لیے اہم ہے. وزیراعظم نے توہین رسالت کے خلاف صدر پیوٹن کے بیان کو سراہا. کہا آزادی اظہار رائے گستاخی کا بہانہ نہیں ہو سکتا. NCOC کا کرونا میں اضافے پر اظہار تشویش. صوبوں کو تعلیمی ادارے میں ویکسینیشن تیز کرنے کی ہدایت. SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ. نئی پابندیوں پر سٹیک ہولڈر سے مزید مشاورت ہوگی. تعلیمی اداروں میں بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ جاری. بندش سے متعلق فیصلہ مثبت کیسز کی بنیاد پر ہوگا. کراچی میں کرونا مثبت آنے کی شرح 31 اور لاہور میں 13% ہو گئی. ملک میں مزید 4340 کیس رپورٹ اور 7 مریضوں کا انتقال ہوا. 24 گھنٹے میں 227 ہیلتھ کیئر ورکرز میں کرونا کی تصدیق. ماسک پہنیں، خود کو اور دوسروں کو کرونا سے بچائیں. اب جنوری کے اینڈ میں اگر اتنی ٹھنڈ ہوئی تو پھر ہم اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسکول اب دوبارہ بند کرتے ہیں. کیلنڈر کو تھوڑا سا شفٹ اوپر نیچے کرنا پڑے. اگر بچے ویکسینیٹڈ ہیں تو وہ 100% کلاسز چلتی رہیں.
بین الصوبائی وزراء تعلیم کے اجلاس میں تعلیمی اداروں کو بند نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کہتے ہیں سکولز بند نہیں کر سکتے، پہلے ہی بچوں کا بہت نقصان ہو چکا، سکول بند کرنا آخری آپشن ہوگا۔ وزراء تعلیم اجلاس میں سکول بند کرنے کی بجائے ویکسینیشن کو بڑھانے پر بات ہوئی۔ 12 سال سے زیادہ عمر کے بچے ویکسینیشن کے بغیر اب سکول نہیں آ سکتے۔ نواز شریف ہر مشکل وقت میں کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر لندن پناہ گیر ہوئے، ایسے لیڈر کی عزت نہیں رہتی۔ نون لیگ شریف فیملی سے خود کو علیحدہ کرتی ہے تو یہ مثبت پیش رفت ہوگی۔ فواد چودھری کہتے ہیں حکومت سیاسی جماعتوں سے اصلاحات پر بات چیت کرنا چاہتی ہے، مگر نون لیگ اور پی پی مقدمات میں ریلیف کے علاوہ گفتگو نہیں کرنا چاہتی۔ گورنر سندھ بولے نون لیگ سے نون نکالیں تو اچھا ہے، اب نون اور شین کے بغیر ہی چلنا ہوگا۔ حماد اظہر بولے نون لیگ میں 4 اراکین کا خود کو زیادہ اہل سمجھنا خوشائن ہے، البتہ عزم کا اظہار بند کمروں میں نہیں کھلے عام کرنا چاہیے۔ نواز شریف کی جائیداد نیلامی سے متعلق حکم امتناع کی درخواست پر نیب سے جواب طلب، 4 فروری تک جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ درخواست گزار کے مطابق جائیداد کی وراثت منتقل ہو گئی، عدالت فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ ریفرنس میں شہباز شریف کی بیٹی داماد کی جائیداد قرقی کے خلاف درخواست مسترد۔ دور آنے والا ہے کہ مزید آگے بڑھنے لگا ہے وہ ٹیکنالوجی کا، اس کے اوپر جتنا ہم انویسٹ کریں گے ٹیکنالوجی کے اندر اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن میں، ایک تو امپلائمنٹ ملے گی ہماری یوتھ کو، اس کے بعد پھر ملک کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہری پور میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا اسپیشل ٹیکنالوجی زون آئندہ نسلیں بھی مستفید ہوں گی، آنے والا دور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، امید ہے آئی ٹی ایکسپورٹ میں 75% اضافہ ہوگا۔ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد تعلیم کے شعبے پر مناسب توجہ نہیں دی گئی، پہلی بار ملک میں 5ویں جماعت تک یکساں تعلیمی نصاب متعارف کروایا گیا ہے۔ تعلیم اور شعبہ صحت کو مزید مضبوط کریں گے، ملک میں ٹیکس وصولی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جو بڑھتا رہے گا۔ I introduce the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2021. The bill as introduced stand referred to Standing Committee concern. سینٹ اجلاس میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا بل پیش، بل رانا محمود الحسن نے پیش کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے ورنہ ہم خود آگے بڑھ جاتے، جنوبی پنجاب پیچھے رہ گیا، جنوبی پنجاب پر اتنے مالی وسائل خرچ نہیں ہوئے جتنے ہونے چاہیے تھے، جنوبی پنجاب کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے پیش رفت کی، جنوبی پنجاب کا شمالی پنجاب سے علیحدہ ترقیاتی بجٹ مرتب کیا جائے گا، 2 اہم شہروں میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ حکومت 2 سیکریٹریٹ بنا رہی ہے، ہم صوبہ مانگتے ہیں، صوبہ بنانا حکومت کا کام ہے۔ آپ لوگ بحیثیت سیاسی جماعت کے کراچی والوں کے لیے آپشن نہیں ہیں، اس لیے آپ اس قانون کو متنازع بنانے کی کوشش کریں تاکہ الیکشن سے آپ کو راہ فرار مل سکے۔ بلدیاتی قانون کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ الیکشن سے راہ فرار مل جائے، کراچی والے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے مل کر احتجاج کیا مگر لوگ پھر بھی نہ آئے، جب متنازع مردم شماری کو وفاق منظور کر رہی تھی تو یہ کہاں پر تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو وعدے کرتے ہیں مگر وفا کچھ نہیں ہوتا۔ سندھ بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا جاری۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حالات بدل رہے ہیں، چاہتے ہیں شہر کے تمام ادارے بلدیاتی حکومت کے ماتحت ہوں۔ چرس اسمگلنگ کیس، استغاثہ کے کیس میں سکم پر سپریم کورٹ کا اظہار برہمی، عدالت نے ریمارکس دیے پروسیکیوشن کی خامیوں سے بے گناہوں کو سزا اور اصل ملزم بری ہوتے ہیں، پروسیکیوشن خامیاں کوئی نہیں دیکھتا، سب کو عدالت سے شکایت ہوتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ناکہ بندی میں چرس برآمدگی کا دعویٰ کیا گیا، پولیس ناکہ بندی میں ملزمان کی ویڈیو کیوں نہیں بناتی؟ ہر پولیس والے کے پاس موبائل فون ہوتا ہے، کیا پروسیکیوشن کا کام عدالتوں کو چکمہ دینا ہے؟ مری میں 23 اموات کے بعد انتظامیہ ان ایکشن، راستوں کی بندش کا سبب بننے والی عمارتوں کے خلاف آپریشن۔
बांसरा गली भूरबन रोड पर इमारतें सील, गिराने का काम जारी। स्वात, मलम जब्बा, कालाम और बालाई इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हरनाई, तुरबत, पेशावर, करक, लकी मरवत, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। 32 साला मरीज की हलाकत के बाद भी लाहौर की यंग डॉक्टर्स की हट धर्मी। सर्विसेज अस्पताल में एमएस ऑफिस का घेराव कर लिया। इमरजेंसी में भी धरना, मरीजों और साथ आने वालों को परेशानी का सामना। प्रियांका कुमारा कत्ल केस, गिरफ्तार 89 मुल्जिमान का मजीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 31 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके लियारी भीमपुरा की इमारत के गोदाम में दफन हथियारों की बरामदगी। पुलिस ने इमारत के 3 किराएदारों को गिरफ्तार कर लिया। शोबा तफ्तीश का कहना है इमारत का कंट्रोल 1984 से मुख्तलिफ वक्तों में तीनों अफराद के पास रहा। तफ्तीश की जा रही है कि ऐसे हथियार कौन सी तंजीम के ग्रुप इस्तेमाल करते थे। लाहौर के शेख ज़ादा अस्पताल से 17 साला लड़की का अगवा। वालिद का कहना है बेटी डॉक्टर को चेक कराने कमरे में गई लेकिन वापस ना आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुगविया की तलाश शुरू कर दी। तांदलियावाला के नवाही इलाके में स्कूल टीचर का तालिबा पर मुबैना तशद्दुद। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद से तालिबा की दाएं आंख जख्मी हुई। वालिदैन का महकमा तालीम से नोटिस लेने का मुतालबा। फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार रशीद नाज का पेशावर में इंतकाल। रशीद नाज की मशहूर फिल्मों में कराची से लाहौर, वरना, खुदा के लिए और दीगर शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और गवर्नर पंजाब का रशीद नाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस। दुनिया भर में कोरोना के वार। अमेरिका में मजीद 2,88,000 से जायद केस रिपोर्ट। फ्रांस में 2,78,000 और बरतानिया में 70,000 से जायद नए केस आ गए। बरतानिया में आज से 16 से 17 साल के नौजवानों को बूस्टर शॉट्स लगाने का आगाज। PSL 7 के लिए साबिक चैंपियन कराची किंग्स ने तैयारियां तेज कर दी। कराची किंग्स का तरबियती कैंप NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की निगरानी कर रहे हैं। गैर मुल्की कोचेस पीटर मोर्स और डगी ब्राउन भी कैंप का हिस्सा। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। इवेंट में आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मुकाबला जारी। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड भी आमने सामने। अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैचेस देखें पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2,152 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 215 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।